آپ کو سانہ 30 سپٹمبر آپ کو پکا قلعہ آپریشن پتہ ہی نہیں ہے. لوگ جانتے ہیں کون ہیں، ان کو گرفتار کرنا چاہیے. اگر گرفتار نہیں کریں گے تو اسی طرح کوئی نہ کوئی اور سانہ ہو جائے گا. گاڑیوں میں آئے اور اندھادھند فائرنگ کر کے سینکڑوں لوگوں کو شہید کر دیا. یہ 1988 کی بات ہے، نگراں حکومت تھی. میں اور گورنر نوید صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب فرمائے، ہم 9/0 پر عزیز آباد میں ایک اجلاس کے سلسلے میں کراچی گئے ہوئے تھے، اور شام کے وقت ہمیں پتہ چلا کہ حیدرآباد کے مختلف جگہوں پر لوگ آئے ہیں اور انہوں نے اندھادھند فائرنگ کی ہے. وہ ہیرآباد سے لے کر لطیف آباد ہر جگہ جو ہے وہ ایک اطلاع کے بعد دوسری اطلاع. اس زمانے میں موبائل فون تو نہیں ہوتے تھے، تو پھر ہم نے فون کرنا شروع کیے. پتہ چلا بھئی ہیرآباد میں یہ ہو گیا، پتہ چلا پکے قلعے پہ یہ ہو گیا، کوہ نور چوک پہ یہ ہو گیا، نئے پل پر یہ ہو گیا، لطیف آباد کے فلاں. غرض کے ہر جگہ سے اطلاعات آنا شروع ہوئی، وہ تعداد بڑھتی چلی گئی. پھر میں اور گورنر نوید صاحب جو ہے وہ دوسرے دن صبح پھر حیدرآباد پہنچے. تو یہ سانہ 30 سپٹمبر جو ہے وہ 1988 میں ہوا، اور یہ اس طرح پہلی اطلاع ہمیں ملی. میں اور گورنر نوید صاحب صبح شالیمار ایکسپریس سے آئے اور اسٹیشن سے اتر کر ہم ریل کی پٹری کے ساتھ ساتھ امریکن ہاسپٹل گئے. کرفیو لگ چکا تھا حیدرآباد شہر میں، اور لیکن میں آپ کو انتہائی تکلیف کے ساتھ یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ جب میں اور گورنر نوید صاحب امریکن ہاسپٹل میں آئے تو امریکن ہاسپٹل، جو لوگ اس سے واقف ہیں، اس کا برآمدہ، اس کا جو صحن ہے وہ کافی بڑا ہے، اور سینکڑوں لوگ وہاں پر زخمی تھے، اور یہاں تک ان کے بلڈ تھا پورے صحن میں. اور اس کے بعد پھر ہم بٹائی ہاسپٹل گئے، اور خاص ایک طبقے کو، ایک شہر کو نشانہ بنایا گیا، اور اس میں کچھ لوگ اور لوگ بھی زخمی ہوئے ہیں، اور لوگوں کی بھی شہادت ہوئی ہے، لیکن ٹارگٹ حیدرآباد اور لطیف آباد تھا. اور میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ جو ہے اس وقت کیا مناظر تھے. بے گناہ لوگ گھر جانے کے لیے، کوئی دفتر جانے کے لیے، کوئی کاروبار کے لیے، کوئی سب لوگ اپنی جگہوں پہ کھڑے تھے، اور لوگوں نے گاڑیوں میں آئے اور اندھادھند فائرنگ کر کے سینکڑوں لوگوں کو شہید کر دیا. تو بہت افسوسناک سانہ ہے، اور ایک خاص طبقے کو، ایک خاص شہر کو، ایک خاص لوگوں کو نشانہ بنایا گیا. افسوسناک یہ بات یہ ہے کہ میری شہر کو نشانہ بنایا گیا، میری بچوں کو، میری بزرگوں کو، میری ماؤں بہن بیٹیوں کو نشانہ بنایا گیا. وجوہات تو کچھ بھی ہوں، ظلم تھا، زیادتی تھی. اور آج کے بچے جو میں کسی جماعت کا حوالہ نہیں دینا چاہتا، لیکن آج کی نسل کو، کہ آپ کو قصبہ علی گڑھ، آپ کو سانہ 30 سپٹمبر، آپ کو پکا قلعہ آپریشن پتہ ہی نہیں ہے کہ کس طرح بے دردی سے نہتے معصوم لوگوں کو شہید کر دیا گیا، اور آج تک ان کے قاتل پکڑے نہیں گئے ہیں، کسی کی نشاندہی نہیں ہوئی ہے. جن کی تھوڑی بہت نشاندہی ہوئی تھی وہ بھی آج دندناتے پھر رہے سیاست میں. جو زخمی جس طرح تڑپ رہے تھے، اور ہاسپٹل میں کوئی جگہ نہیں تھی، وہ صحن میں تھے، لوگوں نے میڈیکل سٹور کھول دیے تھے لوگ، تو وہ منظر میرے نگاہوں سے جاتا ہی نہیں ہے. اکثر ابھی بھی مجھے یاد آ جاتا ہے، جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا. بس میرے ذہن میں رہتی ہے کہ ان معصوم لوگوں کا کیا قصور تھا. صرف ان کا یہ قصور تھا کہ وہ حیدرآباد کے رہنے والے تھے، حیدرآباد کے شہری تھے، اور ان کا اس کے علاوہ کوئی قصور نہیں تھا. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ آج اس سانہ کو گزرے ہوئے تقریباً جو ہے وہ 36 سال گزر گئے. 36 سال ہو گئے، قاتل آج تک نہیں پکڑے گئے. میں جب وہ آپ نے پوچھا مجھ سے، جب میں ان معصوم لوگوں کے چہرے یاد آتے، مجھے وہ تڑپتے ہوئے زخمی تھے، کچھ لوگ شہید ہو گئے تھے، مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے. لوگ جانتے ہیں کون ہیں، ان کو گرفتار کرنا چاہیے. اگر گرفتار نہیں کریں گے تو اسی طرح کوئی نہ کوئی اور سانہ ہو جائے گا، اور لوگ اسی طرح پھر آپ کی طرح کوئی سٹوری بن جائے گی. سٹوری نہیں بننا چاہیے. اس شہر کے رہنے والے تھے، اور سب سے بڑے انسان تھے، پاکستانی تھے، ہجرت کر کے آنے والوں کی اولادیں تھیں، اور ان میں کئی ایسے لوگ بھی تھے جو ہجرت کر کے آئے تھے.